اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی. معزز ناظرین کرام، فضائل حج کی اس سیریز میں ہم آج آپ سب کا پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضائل حج کے اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو حج کے ارکان، حج کے واجبات، حج کے سنن اور مستحبات اور دیگر اعمال کی بابت جانکاری دے رہے ہیں تاکہ اگر آپ کا مکہ مکرمہ جانا ہو، اللہ کے گھر کی زیارت آپ کو نصیب ہو، تو آپ حج کے تمام کام علم کی روشنی میں سنت رسول کے مطابق انجام دے سکیں. ناظرین کرام، شاید آپ کو یاد ہو پچھلے درس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے احکام کیا ہیں، آدمی کتنے چکر لگائے، اگر بھول جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، آدمی اپنا چکر کہاں سے، کس پہاڑی سے شروع کرے اور کہاں پر ختم کرے، کیا سعی کرتے ہوئے کوئی حاجی سعی کے سلسلے کو توڑ سکتا ہے، بیچ میں روک سکتا ہے، نماز فرض اگر کھڑی ہو جائے اور آدمی سعی کر رہا ہو تو کیا اسے رک جانا چاہیے، اپنے سعی کا سلسلہ ختم کر دینا چاہیے، جائز ہے یا نہیں. اسی طرح اگر قضاء حاجت کی ضرورت پڑ جائے، سعی کے درمیان اگر کسی کو پیشاب پاخانے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا جایا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ تمام مسائل ہم نے آپ کو پچھلے درس میں بتائے تھے. آج ہمارے اس درس کا عنوان ہے 8 اور 9 ذی الحجہ کے احکام. اسپیشلی ان تاریخوں میں 8 اور 9 ذی الحجہ میں کسی حاجی کو کون سے کام کرنے ہیں، کس ترتیب سے کرنے ہیں، انشاءاللہ آج کے درس میں ہم آپ سے اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے. ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم الترویہ نام دیتے تھے، جس کے معنی ہے سیراب کرنے کا دن. چونکہ 8 ذی الحجہ کو لوگ منی روانہ ہوتے تھے اور اس زمانے کے اندر منی، عرفات، مزدلفہ، ان تمام مقامات پر کہیں دور دور تک پانی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا تھا. اس لیے عرب کے لوگ کرتے یہ تھے کہ 8 ذی الحجہ کو جب انہیں اپنے گھر سے نکلنا ہوتا کہ اب وہ مینا جائیں گے، وہاں سے عرفات، پھر مزدلفہ اور واپس مینا، تو وہ اس کی تیاری کرتے ہوئے اپنے اونٹوں کو خوب سیراب کرتے، خوب پانی پلاتے، تاکہ ان کی یہ سواری 4-5 دن جو ایام حج ہیں، حج کے جو 4-5 دن رہیں گے مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، ان دنوں ان کی سواری کو پیاس کی شدت محسوس نہ ہو اور وہ تمام تر سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنا حج اور اس کے احکام ادا کر سکیں اور اپنے گھر کو بحسن و خوبی واپس ہو سکیں. تو چونکہ 8 ذی الحجہ کو عرب کے لوگ اپنی سواری یعنی اونٹ کو خوب پانی پلا لیا کرتے تھے، اس ڈر سے کہ ایسا نہ ہو مینا، عرفات اور مزدلفہ کے مقامات پر میرا اونٹ پیاسا ہو جائے اور میں اس کے پیچھے اپنے حج کے اعمال کو چھوڑ دوں یا مجھے چھوڑنا پڑ جائے اس کی تلاش میں کہ پانی اسے پلاؤں.
اس لیے لوگ خوب پانی پلاتے، خوب سیراب کرتے تھے 8ویں ذی الحجہ کو، اسی لیے اس کا نام پڑا یوم الترویہ، پلانے کا دن، سیراب کرنے کا دن۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ 8 ذی الحجہ کو کون سے کام ہیں جسے حجاج کرام انجام دیں گے اور کس ترتیب سے انجام دیں گے۔ تو وہ حجاج کرام جو اپنے اپنے ملکوں سے، اپنے اپنے وطن سے تمتع کی نیت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ آئے ہوں اور انہوں نے عمرہ ادا کرنے کے بعد اپنا احرام کھول کر اپنے آپ کو حلال کر لیا ہو، تو آج کی اس تاریخ یعنی 8ویں ذی الحجہ کو وہ اپنے اپنے گھر، اپنی اپنی رہائش اور اپنے اپنے ہوٹل سے وہ پھر سے احرام باندھیں گے اور تلبیہ پکاریں گے۔ اسی طرح وہ تمام لوگ جو حدود میقات کے اندر رہتے ہیں، جن کے گھر میقات کے حدود کے دائرے میں ہیں، وہ تمام لوگ بھی 8 ذی الحجہ کو اپنے اپنے گھر، اپنے اپنے مکان اور اپنے اپنے رہائش گاہوں سے ہی احرام پہنیں گے اور وہیں سے تلبیہ پکارتے ہوئے مینا کو روانہ ہوں گے۔ اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، صحیح مسلم کتاب الحج باب فی المواقیت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی بابت میقات کے حدود کے اندر رہنے والوں کے بارے میں فرماتے تھے کہ ایسے تمام لوگ جو حدود میقات کے اندر رہتے ہوں انہیں اپنے اپنے گھر سے احرام باندھنا چاہیے اور تلبیہ پکارنا چاہیے۔ اسی طرح اہل مکہ یعنی جو لوگ مکہ کے باشندے ہیں، مکہ میں آباد ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے احرام پہنے اور وہاں سے تلبیہ پکاریں۔ تو اس لیے 8 ذی الحجہ کا یہ کام ایسے تمام حجاج کو جو حج تمتع کی نیت کر کے آئے ہوں یا حدود میقات کے اندر وہ رہتے ہوں اور انہیں حج کرنا ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ 8 ذی الحجہ کو اپنے اپنے گھر اور اپنی اپنی رہائش گاہوں سے احرام پہنے اور وہیں سے تلبیہ پکاریں حج کی نیت کرتے ہوئے۔ البتہ وہ لوگ جو حج افراد کی نیت سے آئے ہوں کہ صرف انہیں حج کرنا ہے، عمرہ نہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے حج قران کی نیت سے یہاں کا سفر کیا ہو کہ پہلے وہ عمرہ کریں گے پھر حج، لیکن ایک ہی احرام میں بیچ میں حلال نہیں ہوں گے، تو ایسے تمام لوگوں کو میقات سے باندھے ہوئے اپنے پہلے احرام ہی کے ساتھ 8 ذی الحجہ کو مینا روانہ ہونا چاہیے، انہیں دوبارہ احرام پہننے کی ضرورت نہیں رہتی۔ 8 ذی الحجہ کو نماز ظہر سے پہلے پہلے مینا پہنچنا یہ سنت رسول ہے، اور وہاں پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اسی طرح 9 ذی الحجہ کی نماز فجر کو اپنے اپنے وقت پر قصر کے ساتھ ادا کرنا یہ بھی مسنون ہے، سنت کا کام ہے، جس کا ذکر صحیح مسلم کتاب الحج میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب ترویہ کا دن آیا، 8 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، تو صحابہ کرام نے حج کا احرام پہن کر حج کی نیت سے مینا کا رخ کیا، چل پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی سواری پر سوار ہوئے اور آپ نے بھی کوچ کیا۔ مینا پہنچ کر آپ نے وہاں میدان مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں اپنے اپنے وقت پر قصر کے ساتھ ادا کی، اور پھر آپ وہاں ٹھہرے یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ظہر سے پہلے پہلے 8ویں تاریخ کو مینا میں پہنچنا یہ افضل ہے، سنت رسول ہے، اور وہاں ان 5 نمازوں کو اپنے اپنے وقت پر قصر کر کے ادا کرنا چاہیے۔ البتہ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے 8 ذی الحجہ کو مینا نہ جا سکے، حج کرنے کے ارادے سے وہ نکلا لیکن 8 ذی الحجہ کو وہ مینا نہیں پہنچ سکا، 9 ذی الحجہ کو اسے توفیق ملی اور وہ مینا نہ جا کر سیدھا عرفات کو پہنچا، تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ جی ہاں، ایسے شخص کا حج ہو جائے گا۔ اگر کوئی 8 ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں نہ پہنچ سکے، وہاں حاضری نہ دے سکے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور اس پر کوئی دم، کسی قسم کا کوئی فدیہ بھی لاگو نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی قربانی اسے نہیں دینی ہوگی، کیونکہ مینا کے میدان میں 8 تاریخ کو پہنچنا یہ واجبات اور فرائض میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈائریکٹ 9 تاریخ کو عرفات پہنچ جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کا حج مکمل ہو جائے گا اور اسے پورا کا پورا ثواب ملے گا۔ دوران حج
تمام حجاج کرام کو، چاہے وہ مقامی باشندے ہوں مکہ مکرمہ اور اطراف کے رہنے والے، یا غیر مقامی لوگ ہوں جو بیرونی ممالک سے سفر کر کے مختلف اطراف عالم سے وہاں آئے ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی تمام نمازیں مینا، عرفات، مزدلفہ، ان تمام مقامات پر قصر کر کے ادا کریں۔ سنت رسول ہے۔ میں آپ کو حدیث سناؤں گا، لیکن وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، اس لیے یہیں پر ٹھہرتے ہیں، ملیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ پیارے ناظرین کرام، اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ دوران حج مینا، عرفات اور مزدلفہ میں ہیں اور ان مقامات پر رہتے ہوئے آپ کو نماز جو پڑھنا ہے، تو سنت رسول یہ ہے کہ 4 رکعت والی نمازیں، چاہے آپ مقامی ہوں وہاں کے یا غیر مقامی، آپ کو قصر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل رہا۔ اس کا ذکر امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الصلاح باب صلاۃ المسافرین وقصرها کے اندر کیا ہے۔ روایت کے راوی ہیں حضرت حارثہ بن وہب الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنى والناس اکثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجۃ الوداع، کہ میں نے مینا کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ کی اقتداء میں آپ ہمارے امام تھے، تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی فی حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اسی طرح ایک دوسری روایت بھی امام مسلم نے باب صلاۃ المسافرین وقصرها اسی باب کے اندر نقل کیا ہے، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینۃ الی مکہ فصلى رکعتین حتی رجع، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے اپنی سرزمین مدینہ سے مکہ کو نکلے، ہم نے سفر شروع کیا، تو آپ سفر کے دوران تمام نمازیں 2 کر کے پڑھتے رہے، 2 رکعت پڑھتے رہے، حتی رجع، یہاں تک کہ آپ مکہ سے حج کر کے مدینہ واپس آ گئے۔ اس طرح کی بے شمار روایات ہیں جو بتاتی ہیں کہ حجاج کرام کو دوران حج کی تمام نمازیں، چاہے وہ مقامی باشندے ہوں وہاں کے اور حج کرنے آئے ہوں، یا غیر مقامی لوگ ہوں بیرونی ممالک سے آئے ہوں، انہیں چاہیے کہ 4 رکعت والی نمازوں کو 2 کر کے پڑھیں، قصر کر کے پڑھیں۔ یہی سنت رسول ہے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ مینا کے اندر نماز فجر ادا کرے، اور نماز فجر کے بعد جب سورج نکل آئے اور پوری طرح روشنی پھیل جائے تو وہاں سے عرفات کے لیے روانہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلنے کے بعد ہی عرفات کو روانہ ہوتے تھے، جس کا ذکر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کتاب الحج باب حجۃ النبی اور حدیث نمبر 1218 میں ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ جب 8ویں ذی الحجہ یعنی یوم الترویہ آیا تو صحابہ کرام حج کا احرام پہن کر تلبیہ پکارتے ہوئے مینا کو نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی سواری پر سوار ہو کر نکلے، اور آپ نے مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا کی۔ ثم مکث قلیلا حتی طلعت الشمس، پھر آپ نماز فجر کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرے، یہاں تک کہ سورج نکل آیا، سورج کی ٹکیا بالکل ظاہر ہو گئی، اور جب پوری طرح روشنی پھیل گئی تو آپ عرفات کے لیے روانہ ہوئے۔ حجاج کرام کو بھی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوہ پر عمل کرتے ہوئے 9 تاریخ کو مینا میں سورج نکلنے کے بعد عرفات کا ارادہ کریں، عرفات کی طرف کوچ فرمائیں۔ البتہ عرفات جاتے ہوئے راستے میں ایک وادی ہے، وادی نمیرہ، یہاں پر ٹھہرنا افضل ہے۔ ڈائریکٹ عرفات میں نہیں گھسنا چاہیے، بلکہ اگر بھیڑ بھاڑ یا اس طرح کے دوسرے مسائل کا اندیشہ نہ ہو اور گنجائش ہو کہ آپ وادی نمیرہ میں رکیں، تو آپ کو عرفات کے راستے میں سب سے پہلے وادی نمیرہ میں ٹھہرنا چاہیے، اور جب آفتاب زائل ہو جائے، زوال آفتاب کے بعد آپ کو عرفات میں داخل ہونا چاہیے۔ یہی سنت رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایسا ہی کیا تھا کہ جب آپ عرفات کے لیے روانہ ہوئے اور وادی نمیرہ میں آپ پہنچے
تو وہاں آپ کے حکم سے ایک قبہ تیار کیا گیا، ایک ٹینٹ لگایا گیا، اور آپ ٹینٹ لگائے ہوئے اس خیمے کے اندر اترے، وہاں آپ نے آرام فرمایا یہاں تک کہ سورج زائل ہو گیا، یعنی زوال آفتاب تک آپ وہاں پہ رہے۔ پھر جب سورج پوری طرح زائل ہو گیا تو آپ زوال آفتاب کے بعد عرفات میں داخل ہوئے اور وہاں جا کر آپ نے خطبہ دیا۔ لیکن ناظرین کرام، آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر بہت زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے، حجاج کرام کے کثرت کی وجہ سے آپ وادی نمیرہ میں نہ رک سکتے ہوں، آپ کے لیے گنجائش موجود نہ ہو، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ عرفات کی وادی میں پہنچ سکتے ہیں، کہ وہی آپ کے لیے فرض ہے، رکن ہے کہ عرفات میں پہنچے بغیر، وہاں وقوف کیے بغیر آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے کثرت کا اور بھیڑ بھاڑ کا اگر ڈر ہو تو وادی نمیرہ سے گزرتے ہوئے آپ عرفات میں ڈائریکٹ داخل ہو جائیے۔ راستے میں مینا اور عرفات کے راستے میں حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر، اسی طرح دعا کریں اور اللہ رب العالمین سے اپنی ضروریات کو مانگیں، اور زیادہ سے زیادہ تلبیہ کے الفاظ بلند آواز میں کہتے رہیں کہ یہ سنت رسول ہے۔ عرفات میں جب آپ پہنچ جائیں تو وہاں سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے امام کا خطبہ جو مسجد نمیرہ میں ہوتا ہے اس کو سنیں۔ امام وہاں خطبہ دیتے ہیں، اس مسجد کے اندر جو عرفات کے میدان میں ہر جگہ پر نشر ہوتا ہے اس کی آواز سنائی دیتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے عرفات میں پہنچ کر امام کا خطبہ سنیں۔ خطبہ سننے کے بعد پھر اذان ہوتی ہے اور اقامت کے ذریعے نماز پڑھی جاتی ہے، دو رکعت کر کے، ظہر کی نماز 2 اور اسی طرح عصر کی 2، اور یہ دونوں نمازیں یکجا یعنی جمع کر کے ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں، ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ۔ اس کا ذکر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ نے وہاں پہنچ کر زوال آفتاب کے بعد سب سے پہلے خطبہ دیا، اور خطبہ کے بعد پھر اذان ہوئی، اور اذان کے بعد ایک اقامت کے ذریعے آپ نے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھائی، اور دوسری اقامت کے ذریعے آپ نے عصر کی نماز 2 رکعت قصر پڑھائی۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص عرفات میں بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے یا وہاں بہت زیادہ رش کی وجہ سے وقت پر وضو نہ کر سکے اور امام کے ساتھ وہ ظہر اور عصر کی نماز کو قصر کے ساتھ نہ پڑھ سکے، تو کیا گنجائش ہے کہ وہ تنہا اپنے خیمے میں پڑھ لے؟ جی ہاں، اگر کسی شخص کی نماز وہاں امام مسجد نمیرہ کے ساتھ ادا نہ ہو سکے، بلکہ رش کی وجہ سے چھوٹ جائے یا کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے وہ امام کے ساتھ باجماعت ادا نہ کر سکے، تو اسے چاہیے کہ وہ تنہا اپنے خیمے میں 2 کر کے ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھ لے۔ اور اگر اس خیمے کے اندر جس میں وہ رہتا ہے حجاج کرام کی کثیر تعداد موجود ہے اور ان لوگوں کی نماز بھی باقی ہے، تو چاہیے کہ وہ تمام لوگ ایک ساتھ جماعت بنا کر 2 رکعت قصر کے ساتھ ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کر لیں۔ شریعت اسلام میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ انسان تنہا یا جماعت کے ساتھ اپنے خیمے کے اندر بھی نماز ادا کر لے۔ عرفہ میں وقوف کا وقت کیا ہے؟ چونکہ وقوف عرفہ یہ حج کا رکن ہے، اس لیے ہر حاجی کو اس سے متعلق بہت ہی باخبر رہنا چاہیے کہ ہمیں وقوف کیسے کرنا ہے، کب سے کرنا ہے، اور کس وقت تک کرنا ہے، اور کہاں پر کرنا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ وقوف کریں، یعنی کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین سے دعا کریں، گڑ گڑائیں، اپنے غلطیوں کی معافی چاہیں، اسی کا نام وقوف ہے۔ یہاں ایک مسئلہ حجاج کرام کو یہ جاننا چاہیے کہ وقوف عرفہ جو حج کا رکن ہے، اس کا وقت کب سے کب تک ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ وقوف عرفہ کا وقت یعنی عرفہ میں ٹھہرنے کا وقت 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے شروع ہو کر 10 ذی الحجہ کی رات صبح فجر کی نماز تک ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص 10ویں ذی الحجہ کی رات فجر کی نماز سے پہلے بھی عرفہ پہنچ جاتا ہے تو اس کا وقوف ہو جائے گا اور اس کا حج اس طرح مکمل ہو جائے گا، اسے کسی قسم کا کوئی فدیہ اور کوئی قربانی نہیں دینی پڑے گی۔ وقوف عرفہ یہ حج کا رکن ہے، یعنی اگر کسی شخص سے چھوٹ جائے، وہ عرفہ نہ پہنچ سکے،
تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا. حتیٰ کہ اگر غلطی اور لا علمی کی وجہ سے بھی کوئی شخص عرفہ میں ٹھہرنے کے بجائے اگر وادی نمیرہ میں ٹھہر جائے اور یہ سمجھ لے کہ میں عرفہ میں تھا، تو بھی یہ پتہ چلنے پر کہ وہ وادی نمیرہ میں ٹھہرا ہے، اس کا حج نہیں ہوگا. ناظرین کرام، آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر حساس ہے معاملہ. اللہ کے رسول نے فرمایا الحج عرفہ، حج اصل عرفہ کا نام ہے. اس لیے ہمیں عرفہ اور وادی نمیرہ کے درمیان فرق کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ وادی نمیرہ اور وادی عرفہ یہ دونوں آپس میں ملے جلے ہیں، ایک دم قریب قریب ہیں. حتیٰ کہ عرفات میں جو مسجد نمیرہ ہے اس میں بھی اس کا ایک حصہ وادی عرفات میں ہے جبکہ دوسرا حصہ وادی نمیرہ میں ہے، اور وہاں پر مسجد میں اسی لیے نشانات اور علامات لگا دیے گئے ہیں کہ مسجد کا یہ حصہ وادی نمیرہ میں واقع ہے جبکہ دوسرا حصہ عرفات میں واقع ہے، تاکہ حجاج کو پتہ چل سکے کہ وہ عرفہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا نمیرہ میں. تو ہمیں چاہیے کہ عرفہ اس کا ہم خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ علمی یا غلطی کی وجہ سے ہمارا حج ضائع ہو جائے. آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں جو حدیث سنن نسائی کتاب الحج باب فرض الوقوف بعرفہ میں ہے. اس کے راوی حضرت عبد الرحمن بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے حج کی بابت سوال کرنے کے لیے، تو آپ نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا الحج عرفہ، کہ حج عرفہ کا نام ہے، یعنی عرفہ میں ٹھہرنے کا نام حج ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ عرفہ میں وقوف کرنا، وہاں ٹھہرنا، یہ کس قدر اہم ہے حجاج کرام کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کو حج کہہ رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا فمن ادرک لیلۃ عرفۃ قبل طلوع الفجر من لیلۃ جمع فقد تم حجہ، تو جو شخص عرفہ کی رات کو پا گیا فجر کی نماز سے پہلے پہلے تو اس کا حج مکمل ہو گیا. یہ ہے حج کے دوران وقوف عرفہ کی اہمیت. البتہ یہاں پر حجاج کرام کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ عرفہ میں رہتے ہوئے وہ عرفہ کا روزہ نہیں رکھ سکتے، باوجود اس کے کہ عرفہ کا روزہ بہت اہم ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں رہتے ہوئے حجاج کرام کو اس سے منع فرمایا ہے. البتہ وہ لوگ جو حج پر نہ آئے ہوں بلکہ اپنے ملک، اپنے شہر اور اپنے گھر میں آباد ہوں تو وہ عرفہ کا روزہ رکھیں گے، بلکہ یہ فضیلت والا روزہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَصِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ عرفہ کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ ایک روزہ ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگا. یہ ہے عرفہ کے روزے کی اہمیت. اس کے باوجود عرفہ کے دن حجاج کرام روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب، کہ قربانی کا دن، عرفہ کا دن اور تشریق کے دن یہ سب ہم مسلمانوں کے عید کے دن ہے اور یہ کھانے پینے کے دن ہے، یعنی اس دن روزہ نہیں رکھنا ہے حجاج کرام کو. تو اس سلسلے میں حجاج کرام کو آگاہ رہنا چاہیے کہ وہ عرفہ کا روزہ نہ رکھیں، اور عرفات میں وقوف انہیں مغرب تک کرنا چاہیے، یعنی مغرب تک وہاں پر ٹھہریں اور مغرب کی نماز کا وقت جب ہو جائے، سورج پوری طرح غروب ہو جائے، تب وہاں سے نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کو روانہ ہوں. لیکن مزدلفہ پہنچ کر کون کون سے کام انجام دینے ہیں، وہاں کون سی عبادت کرنی ہے، اسے میں بتاؤں گا اگلے ایپیسوڈ میں، کیونکہ وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك